اے زمین و آسمان کے بنانے والے، میں التجا کرتا ہوں میری اس مشکل کو آسان فرما دے۔ تو ہی دونوں جہانوں کا مالک ہے، تو ہی راستے اور منزل کو آسان بنانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و کرام، آج ہم جو اس مناظرے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ پاکستان سے جو جڑے ہیں اہل سنت کے وکیل، اور وہ اس کی کریں گے وکالت کریں گے، اس کا دفاع کریں گے اور اپنا مقدمہ بھی رکھیں گے۔ وہ ہیں جناب محترم حافظ کیسر صاحب، اور علامہ صاحب تو مشہور و معروف ہستیاں ہیں، ان کو تو سب لوگ جانتے ہیں۔ تو چونکہ ٹائم طے یہ ہوا ہے کہ ہر ٹرن جو ہے نا وہ 7 7 منٹ کی ہوگی، تو اس میں پہلی ٹرن یہ کریں گے محترم جناب حافظ کیسر صاحب، اور اس کا ریبٹل جو ہے وہ علامہ صاحب کریں گے، اور جو اینڈ پہ ہوگی نا، اینڈ پہ وہ بھی ان کو مدعی کو دی جائے گی ٹرن۔ ٹھیک ہے جی؟ کلیئر ہے سر؟ جی جی سر۔ یا یا جی کہ آپ سب شروع کیجئے پلیز، میں آپ کے لیے 7 منٹ کا ٹرن لگاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، تم استعانت کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اس سے آگے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف دے کر، کچھ بھوک سے، کچھ اموال جانوں کی پھلوں کی کمی سے۔ وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ کہ جن پر مصیبت آتی ہے، قالوا، تو کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم پلٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم رحمہ، مصیبت کے وقت میں یہ صبر کرنے والے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ واولئک هم المہتدون، یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سے یہ آیت کریمہ طیبہ مبارکہ میرے ٹاپک کے اوپر اصولیات میں پہلی آیت کریمہ ہے، جس میں صبر کرنے کا حکم دیا گیا کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اہل ایمان اللہ والے وہ صبر کرتے ہیں، وہ واویلا نہیں کرتے، وہ سینہ کوبی ماتم وغیرہ ان اشیاء کی طرف نہیں جاتے۔ صبر کرنا ان کی طرف سے ایک مثالی نمونہ قرار دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے دوسری آیت کریمہ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے فرمایا، ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کو کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے، بے صبر ہے اس کی طبیعت میں، مزاج کے اعتبار سے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب بھی کوئی تکلیف انسان کو، کوئی شر پہنچتا ہے تو وہ جزا فضا کرتا ہے۔ اذا مسہ الخیر منوعا، اور جب کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اس وقت انسان اس کو خود ہی روکتا ہے۔ الا المصلین، البتہ نماز پڑھنے والے، خشوع و خضوع اختیار کرنے والے، الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں میں ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ وہ اس طرح سے نہیں کرتے کہ جب مصیبت آ جائے تو وہ جزا فضا کرتے ہوں، یہ کیفیت ان میں نہیں دیکھی جاتی۔ قرآن مجید فرقان حمید سے ہی تیسری آیت کریمہ طیبہ مبارکہ پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے فرمایا، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ صبر کیجئے اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یقیناً آپ کا صبر کرنا اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق اور مدد سے ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان پر غم نہ کیجئے۔ یہاں پہ غم سے جو مراد لیا گیا وہ شیعہ حضرات کی تفسیر میں شیخ ابو جعفر محمد بن توسی کی تفسیر ہمارے پاس تفسیر تبیان کے نام سے یہ موجود ہے۔ اس تفسیر کے اندر انہوں نے لکھا، یہ بیان کرتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر، کہا کہ وکیل المراد لا تحزن علی قتل احد لما اعطاهم اللہ من الخیر، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، جو میدان احد کے شہید ہیں آپ ان پر غم نہ کیجئے اس چیز کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلائی عطا فرمائی ہے، رفعت مقام شہادت کا، جنت میں عالی رتبہ جو رب نے ان کو عطا کیا، ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں اور آپ ان پر غم نہ فرمائیں اور صبر کریں، حوصلے سے کام لیں۔ اسی طرح شیعہ حضرات کی دوسری تفسیر شیخ فضل بن حسن تبرسی، وہ اپنی اس تفسیر کے اندر اس انداز سے رقم تراز ہیں، الفاظ ان کے یہ ہیں
इस आयत करीमा का माना क्या है? वला तहज़न अला क़त्ल उहुद, शुहदाए उहुद के ऊपर गम न करें। फ़इन्नल्लाह तआला क़द नक़लहुम इला सवाबिही व करामतिही, क्योंकि अल्लाह ताला जल्ल मजदुल करीम ने उनको अपने सवाब और अपनी करामत की तरफ फेर लिया है। वो खुदा ताला के खास जवारे रहमत के अंदर हैं, तो जब उनकी ये रिफत शान है तो आप उन पर गम न करें। इसी तरह शिया हज़रात की तीसरी तफसीर शेख फतहुल्लाह काशानी, वो यहाँ पे रिवायत करते हैं, चूंकि ये फारसी के अंदर है तो मैं सिर्फ तर्जुमा इसका यहाँ पे नकल करने की कोशिश करता हूँ, कि इन्होंने कहा सैयदना हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका के मैदान उहद में मुस्लह किया गया था, जिसको इंग्लिश में पोस्टमार्टम कहते हैं, ये चेहरा वगैरह बिगाड़ देना या जिस्म को बिगाड़ देना। जिस्म के अज़ा को जब काटा गया और दीगर सहाबाए किराम चंद एक उनके जिस्म भी टुकड़े टुकड़े किए गए, तो उनके मुतल्लिक नबी करीम अलैहिस्सलाम को हुक्म जारी हुआ कि आप उन पर सब्र करें और उनके बारे में गम न करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको बहुत बुलंद रिफत शान और बुलंद दर्जे अता किए हैं। इसी तरह साथ ही ये कहते हैं वकीला वबाज़े गुफ्ता अम्द, बाज़ ये भी कहते हैं कि हज़राते शुहदाए करबला जिनको जुल्मन कत्ल किया गया, जुल्मन के बाकायदा अल्फाज इधर आए हैं, जब कहा ना बाज़े गुफ्ता अम्द, तो उसमें कत्ल करने के बाद जुल्मन के अल्फाज आ रहे हैं। जुल्मन जिनको शहीद किया गया उनके मुतालिक भी सब्र करना लाजिम है, उन पर मातम किया जाए ना उनका गम मनाया जाए, क्योंकि उनको भी अल्लाह ताला ने बहुत सवाब अता किया है और बड़े बड़े दरजात अता किए हैं। इस आयत करीमा तैयबा मुबारका की रोशनी में तीन मुख्तलिफ शिया हज़रात की मोतबर तफासीर से ये साबित हुआ कि वहां पे सब्र ही करना है, गम नहीं करना। बल्कि फतहुल्लाह काशानी साहब तो यहाँ तक लिख रहे हैं कि मातम ना किया जाए, गम भी ना किया जाए। हालांकि आंखों के जरिए से आंसू बहा के गम करना, हम अहले सुन्नत व जमात इसके कायल हैं। इन्होंने मुतलक लिखा है कि गम ही ना करें, बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए और मातम भी नहीं करना चाहिए। दोनों तरह की चीजों को मुतलकन अपनी तफसीर के अंदर ले रहे हैं और इल्लत ये बयान कर रहे हैं लिअन्न अल्लाह तबारक व तआला आताहुम सवाबन व करामतन, कि अल्लाह ताला जल्ल मजदुल करीम ने उनको सवाब और करामत अता कर दिया, लिहाजा नहीं चाहिए इस अंदाज से उनके ऊपर गम करना या मातम वगैरह करना। ये तमाम चीजें यहाँ पे साबित नहीं है। चौथी आयत करीमा, इस हवाले से अल्लाह ताला जल्ल मजदुल करीम का फरमान फअसाबकुम गम्मन बिगम्मिन लिकई ला तहज़नु अला मा फातकुम वला मा असाबकुम, सूरह आले इमरान है, आयत नंबर 153 है। खालिक लम यज़ल जल्ल व अला ने फरमाया, तो अल्लाह ने तुम्हें गम पर गम दिया कि जो माले गनीमत तुम्हारे हाथ से चला गया और जो मुसीबत तुम्हें पहुंची है तुम उस पर गमगीन ना हो। लिकई ला तहज़नु, तुम गम न करो, अला मा फातकुम, उस माले गनीमत पर जो तुम्हारे हाथों से निकल चुका है, जो तुम्हें नहीं मिला। वला मा असाबकुम, और जो तकलीफ मुसीबत तुम्हें आई है उस पर गम भी नहीं करना। तहज़नु पहले आ गया और उससे पहले ला है, लिकई ला तहज़नु, और ला नफी का ताल्लुक तहज़नु के साथ है और इसका इतलाक दोनों जुमलों के ऊपर हो रहा है। जो आगे दोनों जुमले आ रहे हैं उनके ऊपर इतलाक टाइम किया जा खत्म रहा हो है। गया। अला मा टाइम फातकुम, हजरत टाइम टाइम फिनिश। 7 मिनट आपके मुकम्मल हुए। जी ठीक, जी ठीक। तो अभी जनाब अल्लामा शेख हसन अल्लाह यारी साहब इसका जवाब देंगे, जो भी सवालात हैं। जी शुरू कीजिए प्लीज। जी टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, ये अल्लामा साहब के यहाँ बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि सब्र का मकाम कहाँ है और सब्र किसको कहते हैं। हम इसके मुतल्लिक बात करेंगे इंशाअल्लाह तआला, और क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीख का मार के वो गिरिया किया है, और कहाँ है कि इंसान को कुरान मजीद ने तरगीब भी दी है, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि ज़ोर से आवाज़ बुलंद करो। ये हम बताएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला कि ये जो बातें कह रहे हैं कि सब्र का यह है, फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि यूसुफ, भाइयों ने कहा कि यूसुफ मर चुका है, तो उन्होंने कहा मैं सब्र जमील करूंगा, और उसके बाद वो 70 साल तक रोते रहे, और न सिर्फ रोते रहे बल्कि वो जजा और बेकरारी करते रहे यूसुफ पर। वो हम बताएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला कि किस बात पे सब्र होती है और सब्र किसको कहते हैं। इनको सब्र का पता ही नहीं है कि सब्र किस चीज को कहते हैं। सब्र नाम यह इस चीज का कि अल्लाह ताला से शिकायत न किया जाए, लेकिन मुसीबत पे रोना ये बेसब्री नहीं है मोहतरम नाजरीन। वो उसके मुतल्लिक बात करेंगे, लेकिन हासिल मसला कि क्या मातम पे रोया जाए ना रोया जाए, ये एक तो फर्ई मसला है फुरुआत में से, लेकिन मैं इसको एक गहरी निगाह से पहले देखना चाहता हूं। इसका मैं रब देता हूं असल मसले अकीदा पर, मसले उसूल पर, कि देखो शिया हजरात अहले बैत अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं, शिया हजरात अहले बैत अलैहिस्सलाम के नाम पे रोते हैं,
ان کے مصائب پہ سینہ زری کرتے ہیں، اور اسی امت کے افراد ان کو ایسے نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ شرک کے مرتکب ہو گئے، بلکہ کہ ان پہ شرک کا تانا بھی لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر شیعہ تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کام کرتے ہیں۔ شیعہ کس لیے کرتے ہیں؟ شیعہ کسی دنیائی مفاد کے لیے تو نہیں کرتے۔ حب اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کرتے ہیں، تو اہل سنت کیوں نہیں کرتے؟ وجہ یہ ہے میرے محترم ناظرین، میں آپ کو اصلی بات بتاتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں کرتے۔ اس لیے کہ اصل اصول، یہ مسئلہ تو ماتم کرنا یہ تو فروع میں ہے نا، لیکن یہ ایک شاخ ہوتا ہے، ایک جڑ ہوتا ہے، یہ فرعی مسئلہ ہے۔ اس کا اصل کہاں ہے؟ اس کا اصل یہ ہے کہ مذہب اہل سنت کی بنیاد ناصبیت پر ہے۔ مذہب اہل سنت کا بنیاد دشمنی اہل بیت علیہم السلام پر ہے۔ دشمنان اہل بیت علیہم السلام ان کے ہاں مقدس ہستیاں ہیں جن کی اطاعت ان پہ واجب ہے، بشمول یزید۔ تو یہ کیسے ماتم کریں گے بھائی؟ ماتم اگر کریں گے تو تانا کس پہ آئے گا؟ ان کے اپنے مذہب کا جڑ بیکار ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، میں اجازت دیں جتنا ٹائم لگے، کوئی بات، 7 منٹ یہ بات کریں گے، 7 منٹ میں بات کروں گا۔ میں ان کی ایک بات کا بے جواب نہیں رکھوں گا۔ انہوں نے جو صبر کی بات کی ہے اور شہداء احد کی، ان سب باتوں کا جواب آ جائے گا، لیکن سب سے پہلے اس بات کی طرف چلتے ہیں میرے محترم ناظرین کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا امت کو کہ میرے بعد میرے اہل بیت کا اتباع کرنا اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بار بار دکھایا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ہاتھ چوم چوم کر، اور فرمائے سیدت نساء العالمین ہے، فرمائے سیدت نساء اہل الجنہ ہیں، فرمائے یہ سیدت نساء المؤمنین ہے، یہ سب، اور فرمائے کہ بضعۃ منی، یہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں۔ یہ سب احادیث ان کے کتب میں باسانید صحیحہ موجود ہیں، باسانید صحیحہ موجود ہیں۔ اور یہ بھی بتایا کہ ام ابی، ہاں، کہ اگر میں تمہارا رسول ہوں تو یہ میری ماں کا درجہ رکھتی ہیں، ہائے ہائے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ میرے بضعہ ہیں۔ وہ اچھی طرح سے یاد رکھو میرے محترم ناظرین، رسول معصوم ہے کہ نہیں ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے۔ جو ان کے عصمت پہ شک کرے وہ کافر ہے۔ معصوم سے کیا مراد ہے؟ معصوم یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کبھی خطا نہیں کرتی، ان کا کان کبھی خطا نہیں کرتی، گناہ نہیں کرتا، ان کا ہاتھ کبھی گناہ نہیں کرتا، ان کا پیر کبھی قدم غلط یا گناہ کا اٹھاتا نہیں ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عضو اگر معصوم ہے تو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ معصوم ہے، بضعۃ الرسول ہیں۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب خلائق پہ افضل ہیں تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سب خلائق پہ افضل ہیں۔ یہ بہت واضح بات ہے۔ رسول صلی اللہ، ان کے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ اللہ کے واسطے میرے اہل بیت کے حقوق کا خیال رکھنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ جو سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے، یغضبنی ما یغضبها ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ ویغضب لغضبها، انہوں نے سیدۃ نساء اہل الجنہ نے کس کو اپنا دشمن بتایا؟ دنیا والے جانتے ہو؟ ہمارا اور جماعت عمریہ کا اصل اختلاف کس مسئلے پر ہے؟ امامت امیر المومنین علیہ السلام پہ تو نہیں ہے، یہ امام علی علیہ السلام کو امام مانتے ہیں۔ اختلاف ابو بکر کی خلافت پہ، عمر کی خلافت پر ہے نا۔ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے ناراض ہو کر ابو بکر سے گفتگو چھوڑ کر آخر حیات تک کس بات کا ثبوت دیا ہے؟ کہ دنیا والے شاہد رہیں کہ ناصبیوں کا امام کون ہے۔ اہل بیت نے خود بتایا، اہل بیت نے خود بتایا کہ کن سے وہ ناراض ہیں، کن کو وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور ان کی اپنی کتاب میں ہے، ان کی اپنی کتاب میں لعہد النبی الامی الی لا يحبنی الا ان لا يحبنی الا مؤمن ولا يبغضنی الا منافق، کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا سوائے مومن کے، اور بغض نہیں رکھتا سوائے منافق کے۔ تو میرے محترم ناظرین ملاحظہ کریں، میں کچھ احادیث آپ کو دکھا دیتا ہوں اور میں جاری رکھوں گا اس بات کو۔ اگر ان کے مذہب کی بنیاد ناصبی امام النواسب کی امامت پر ہے، سوچیں عزیزو، اس کی ناصبیت کی دلیل کیا ہے؟ ان کے اپنی بخاری میں موجود ہے۔ قیصر صاحب بتائیں کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں۔ جب ان کے مذہب کا بنیاد ابو بکر کی امامت پر ہے
اور ابو بکر کی ناصبیت ان کے اپنی بخاری مسلم میں موجود ہے. اور کس نے ان کو ناصبی بولا؟ زہرا سلام اللہ علیہ نے ان کو ناصبی بولا. زہرا سلام اللہ علیہ نے ان کو اپنا دشمن سمجھا ہوا. بخاری میں کئی مقامات پہ ثابت ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جن کے مذہب کا اساس دشمنی آل رسول علیہ السلام پر ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قتل آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلین آل رسول ان کے امام ہیں، یزید ان کا امام ہے، ان کا خلیفہ برحق ہے، وہ آل محمد علیہ السلام کے قتل پہ یہ سوگ منائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے خود کہتا ہے نا، سنت ہے رونا لیکن روتے کبھی نہیں ہے. ٹائم علامہ صاحب ٹائم فنش